السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم پھر سے آئے ہیں درجہ 10واں کے چپٹر افسانہ میں، اور افسانہ کا یہ آپ کے درمیان جو ہے سید محمد محسن کا یہ سبق ہے جس کا نام فرار ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس سبق کے اندر یعنی اس کتاب کے اندر جو ہے کل 4 افسانے کا ذکر ہے۔ پہلا افسانہ میں نے آپ کو بتلایا تھا سہیل عظیم آبادی کا، جو ہے وہ بھابی جان ہے۔ دوسرا افسانہ اس کتاب کے اندر سید محمد محسن کا فرار ہے، اور 3 نمبر کا جو افسانہ ہے وہ کٹی ہوئی شاخ ہے۔ کیا ہے وہ کٹی ہوئی شاخ ہے، یہ ہے قمر جہاں کا۔ اور چوتھا جو افسانہ ہے اس کے اندر وہ ہے آشیانہ۔ یہاں دیکھیے غور سے، یہ کس کا ہے؟ آپ کو ہی، یہ ملکہ مہر نگار کا۔ تو گویا کہ کل اس کے اندر 4 افسانے ہیں۔ ایک افسانے کا ذکر آپ کو معلوم میں نے بتلا دیا پہلے، اور آپ اس کے سوالات جوابات بھی بتلا دیے۔ اب یہ دوسرا افسانہ، یہ 2 نمبر کا جو افسانہ ہے، یہ سید محمد محسن افسانہ نگار ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ افسانہ نگار، اور افسانہ کا نام جو ہے وہ فرار ہے۔ یاد رکھیے، اس افسانے کے اندر جو اہم کردار ہے، یا اس افسانے کے اندر جو اہم کردار ہے، ان کا نام آپ کو معلوم ہونا بیحد ضروری ہے۔ ان کا نام محمود ہے۔ اب کس طریقے کا کردار ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمود جو ہے یہ ایک ہاسٹل میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے میں بہت سرگردہ رہتا ہے، بہت محنت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک تفریح کے لیے نکلتا ہے، اور تفریح کے بعد جو ہے اس کا ذہن کسی اور کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی تعلیم کو نامکمل کر کے ان کی زندگی پھر شادی کی طرف چلی جاتی ہے، اور شادی کر کے بھی وہ اپنی پہلی رات جو ہے وہ سسرال میں ہی گزار دیتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے مختصر سا آپ کو فرار افسانے کا خلاصہ بتایا، شاید آپ کو اس کو یاد ہوگا، اور نہیں یاد ہے تو آپ اس کو سن کر کے ضرور لکھ لیجئے۔ اب آئیے ہم سوالات اور جوابات کے اندر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں، مختصر ترین سوال ہے کہ سید محمد محسن جو ہے ان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو پٹنہ شہر میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1910، 10 جولائی 1910 کو ہوئی۔ ان کا افسانہ فرار میں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام پوچھا گیا ہے، سید محمد رشید، اور وہ کس موضوع پر مہارت حاصل رکھتے تھے؟ یاد رکھیے، نفسیات پر۔ پھر اس کے بعد میں مختصر افسانہ آتا ہے، کہ مختصر سوالات آتے ہیں، تو محسن کا شمار کس طرح کے افسانہ نگار میں ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کا محسن کا شمار اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور اسی طریقے سے نفسیاتی زاویے بھی لکھے انہوں نے، اور اسی طریقے سے زخم کے پھول بھی انہوں نے لکھے، جو آگے باتیں آ رہی ہے۔ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا کا بہت مشہور ہوا، یعنی ان کے کتاب کا نام لکھنا ہے، ایک انوکھی مسکراہٹ، جو اردو دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور و مقبول ہوا۔ تیسرا سوال ہے کہ ان کے تصنیف کا نام لکھنا ہے، یعنی ان کی کتابوں کا نام لکھنا ہے۔ تو یہ انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، زخم کے پھول، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اچھا، اب ایک چوتھا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھنا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، جو اوپر آپ نے لکھا یا میں نے جو بتلایا یہ محمود کے بارے میں، تو جو خلاصہ میں نے بتلایا، آپ اس میں سے بھی 5 جملے نکال سکتے ہیں۔ وہ حصول تعلیم کے لیے بہت سرگردہ رہتے تھے، وہ اپنے ہاسٹل میں ایک اچھے طالب علم کی طرح سے تھے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے محنت اور لگن کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے حصول علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بہت سرگردہ رہا کرتے تھے، اور افسانہ نگار بھی تھے، اور اسی طریقے سے افسانہ کہنے والے بھی تھے، اور لکھنے والے بھی تھے، پڑھنے والے بھی تھے، بہت کچھ لکھنے اور پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ اس افسانے کے اندر سید محمد محسن کا جو افسانہ فرار ہے، اس میں کردار جو محمود کا ہے، اور کس طریقے کردار ہے میں نے بتا دیا۔ اب اس کا جو تفصیلی سوالات ہے وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو بھی پیش کریں گے۔ امید ہے جو آپ کے بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ لکھ بھی لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔